وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور آپ لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دیجئے۔ جب دونوں نے اللہ کے لیے نذرانہ پیش کیا تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لیا گیا اور دوسرے کی طرف سے قبول نہیں کیا گیا، تو اس نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا کہ اللہ صرف صاحب تقوی لوگوں کے نذرانے قبول کرتا ہے۔ آئندہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے حابیل و قابیل کا واقعہ بیان کر کے حسد و سرکشی کا انجام بیان کیا ہے، اور یہود کو یہ بتانا چاہا ہے کہ اگر وہ بھی حسد و سرکشی پر مصر ہے تو ان کا انجام بھی دنیا و آخرت میں بہت برا ہوگا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ حابیل بکریاں پالتا تھا اور قابیل کھیتی کرتا تھا۔ حابیل نے اللہ کی رضا کے لیے ایک تندرست اور موٹی بکری ذبح کی، اور قابیل نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ کی راہ میں نکالا۔ حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا اور قابیل کی بدنیتی کی وجہ سے اس کا صدقہ قبول نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں قابیل حسد کا شکار ہو گیا۔ بعض دوسرے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نسل آدم کی افزائش کے لیے اللہ نے حضرت آدم کے دین میں یہ جائز قرار دیا تھا کہ حوا کے ایک حمل سے پیدا شدہ لڑکے اور لڑکی کی شادی ان کے دوسرے حمل کے لڑکے اور لڑکی سے ہو۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی، اس لیے قابیل نے اپنی ہی بہن سے شادی کرنی چاہی۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی اس کی بدنیتی کی وجہ سے رد کر دی گئی، جس کے نتیجے میں قابیل حسد میں مبتلا ہو گیا، لیکن اس واقعے کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ بہرحال قرآن کریم سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ ان دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے الگ الگ قربانی کی۔ حابیل کی قبول ہو گئی اور قابیل کی رد کر دی گئی، جس پر وہ حسد میں مبتلا ہو گیا اور حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ اللہ اہل تقوی کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اپنے آپ کو کوسو، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، تو پھر مجھے کیوں قتل کرو گے؟ اگر تم بطور ظلم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں اپنے دفاع میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ کا ڈر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ بخاری و مسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان اپنی اپنی تلوار لے کر ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، قاتل کے بارے میں بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ چونکہ وہ اپنے مقابل کے قتل کے لیے پوری طرح کوشاں تھا۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور تمہارا گناہ تمہارے ہی سر جائے، پھر تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ، اور ظالموں کو ایسا ہی بدلہ ملتا ہے۔ حابیل نے کہا کہ میں تمہارے سامنے اس لیے جھک رہا ہوں اور تمہیں اس لیے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب تم اللہ کے حضور کھڑے ہو تو تمہارے سر میرے قتل کا گناہ اور وہ گناہ بھی
جو تم نے میرے قتل سے پہلے کیا تھا یا جس کی وجہ سے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، اور ان دونوں گناہوں کی وجہ سے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ پھر اس کے نفس نے اس کی نظر میں اپنے بھائی کا قتل آسان بنا دیا، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور بڑے ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ بھائی کے قتل کی صراحت سے مقصود اس فعل کی شدت قباحت کو بیان کرنا ہے۔ قابیل دین و دنیا دونوں ہی اعتبار سے بدقسمت بن گیا، دینی اعتبار سے کافر ہو گیا اور قیامت تک ہونے والے قتل کے گناہوں کا سزاوار ہوا، اور دنیاوی اعتبار سے اللہ کی مخلوق کی نگاہ میں مبغوض بن گیا۔ امام بخاری اور دوسروں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص مظلومانہ طور پر قتل کیا جائے گا تو پہلے ابن آدم کے سر اس کے خون کا گناہ ضرور ہوگا، اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کی ابتدا کی تھی۔